ہمارے ہر دل عزیز شاعر، ڈاکٹر، سماجی شخصیت، سیاسی شخصیت، میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ویسے بھی سیاسی شخصیت بھی ہیں یہ، ان کی شخصیت کے بہت پہلو ہیں۔ زندگی بھر انہوں نے ہارٹ سرجری کی اور اب انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر وہ پلٹ آئے اپنوں میں، یعنی شاعروں میں۔ تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، بھرپور کلاس کیجیے، آپ تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا، اس کے بعد امریکہ چلے گئے، اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مجمع میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بہت سے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ بھی اس کی لٹریری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور میں ڈاکٹرز کا بھی شکر گزار ہوں جو اس تقریب میں آئے، سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب، میں انہیں ادھر ڈھونڈ رہا تھا، اگر پلٹ کے نہ دیکھتا تو میں سمجھتا کہ وہ نہیں آئے، تو وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ممتاز مزاح نگار اور بہت بڑی شخصیت۔ اب جس شخصیت کو میں یہاں دعوت دینے جا رہا ہوں، مرزا عقیل اشرف، جنہیں ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے شاعر جلیل کا خطاب دیا، ان کی کلیات چھپوائی، آج اس کی بھی رونمائی ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی مرزا عنایت اشرف ہیوسٹن سے بطور خاص اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے، ان کے لیے بھرپور کلام کیجیے، پتہ چلے کہ لاہور والے جو ہیں وہ کیسے استقبال کرتے ہیں۔ اگلے ہمارے مہمان کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور وہ بھی صرف اس پروگرام کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارے محبتوں کے سلسلے ہیں جو امریکہ، کراچی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دوست یہاں تشریف لائے ہیں۔ محمود احمد خان ویسے تو سٹار مارکیٹنگ کے بہت آدمی ہیں، لیکن اگر یہاں سٹار سے مراد ادیب شاعر لے لیے جائیں تو ان کی مارکیٹنگ بھی ان کے ذمے ہے، اور اس کا ثبوت وہ دیتے ہیں صورت میں کہ یہ کراچی میں ہر سال ایک بہت بڑا مشاعرہ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مشاعرہ ہے جو کئی برس سے ہو رہا ہے۔ وہ مشاعرہ ہے ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ۔ ساکنان شہر قائد کمیٹی کے چیئرمین محمود احمد خان تشریف لائے ہیں، وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لیں۔ اب میں کچھ شاعر حضرات کو یہاں آنے کی زحمت دوں گا۔ ملتان سے قمر رضا شہزاد صاحب تشریف لائے ہیں، آپ تشریف لیں۔ حماد غزنوی صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لیں۔ عدنان بیگ صاحب فیصل آباد سے ہمارے درمیان ہیں۔ شراز غفور صاحب ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل انور صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ صوفیہ بیدار صاحبہ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔
آج کے اس پروگرام میں بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی ہیں. جاوید اقبال کارٹونسٹ کو کون نہیں جانتا، ساری دنیا میں. اور آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آڈینس میں بیٹھ کے مشاعرہ سنیں؟ ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ آئیے. کموڈور خالد چشتی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی لائبریری فاؤنڈیشن بہت کام کر رہی ہے، داستان گوئی کے حوالے سے، بیت بازی، بچوں کے حوالے سے بہت سی ایکٹیویٹیز. اس کے جو ڈائریکٹر ہیں رحمان آصف صاحب، خود بھی ایک ادبی شخصیت ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی مہمان کے طور پر اسٹیج پر. اب سب سے پہلے ہم ان دو کتابوں کی رونمائی کی طرف جائیں گے. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب سے، عطاء اللہ قاسمی صاحب سے اور دوسرے مہمانوں سے کہ اس کتاب کی رونمائی کریں. کلیات شاعر جلیل جناب مرزا عقیل اشرف. دوسری کتاب ہے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب کی ٹوٹل 12 کتابیں ہیں، مختلف موضوعات ہیں، نادر و نایاب اشعار ہیں. بیاض سخن کے نام سے انہوں نے شعری مجموعہ دیا ہے ہمیں. میں سمجھتا ہوں جتنی خوبصورت شاعری ہے اس کی پرنٹنگ بھی اتنی ہی خوبصورت ہے، تو اس کی بھی ہم رونمائی کریں گے. بیاض سخن. میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا شاعر جلیل مرزا عقیل اشرف کے حوالے سے. میں کئی برس سے امریکہ جاتا ہوں اور یوں سمجھیں کہ میرا دوسرا گھر جو ہے وہ ہیوسٹن میں ہے. اور ہیوسٹن میں مرزا عقیل اشرف اور مرزا عنایت اشرف، جنہیں ہم سب ایش بھائی کہتے ہیں، جو اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں، تو ان کا گھر میرا گھر ہے اور میں وہاں قیام کرتا ہوں. عقیل بھائی کے ساتھ تقریباً 10 برس گزرے کہ ہر سال جانا ہوتا ہے. بعض اوقات تو سال میں 2 3 بار بھی جانا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ جو وقت گزرا وہ ایک بڑی شخصیت تھے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں. تو عقیل بھائی جو ہیں وہ واقعی ایسی شخصیت تھے کہ اپنے آپ کو بالکل لو پروفائل میں رکھ کے وہ ہر شاعر کو اتنی توقیر دیتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم واقعی بہت بڑے شاعر ہیں. جب چلے گئے تو ہمیں احساس ہوا کہ کتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلا گیا. استاد شاعر تھے اور ڈاکٹر آصف ریاض قدیر ان کے شاگرد ہیں. انہیں استاد خاص کہتے ہیں اور اپنے آپ کو شاگرد خاص کہتے ہیں. تو ان دو خواص کا جو ایک کمبینیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قابل ذکر ہے اور قابل داد ہے. عقیل بھائی کے ساتھ بیٹھ کر
ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کتنے دن گزر گئے اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شاعری سنتے۔ وہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان ریٹائر ہو کر امریکہ منتقل ہو گئے تھے، اور وہاں ان کا ہمہ وقت کام تھا لکھنا پڑھنا، یا وہ کلاسیکی میوزک سنتے تھے، یا شعر کہتے تھے، یا دوستوں سے ملتے تھے۔ اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے۔ لاسٹ ٹائم جب میں گیا تو ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب نے وہاں اعلان کیا کہ مرزا صاحب کی شاعر جلیل کی کلیات شائع ہونی چاہیے۔ اچھا، میرا خیال تھا 200-300 صفحے کی کتاب ہوگی، لیکن جب یہاں دوستوں نے ان کی بیاض اور ان کی لکھی ہوئی چیزیں اور کتابیں دیکھی تو وہ تقریباً 850 صفحات کی ایک ایسی کلیات ہے جسے پڑھ کے آپ حیران بھی ہوتے ہیں کہ ایک درویش آدمی خاموشی سے کیا کیا بڑا کام جو ہے وہ کر کے گیا۔ اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے۔ ان کے لیے جب بھی آپ کو وقت ملے دعا کیجیے گا، اور یہ کتاب جو ہے انشاءاللہ اور جو پڑھنا چاہیں گے انہیں ہم پرووائڈ بھی کریں گے۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو اردو ادب، پنجابی ادب، تحقیق، مزاحیہ شاعری، بہت سے حوالے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی ادبی سفارت کی۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید، ان سے گزارش ہے کہ وہ آ کے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی کتاب بیاض سخن کے حوالے سے اظہار کریں۔ بہت سی باتیں تو ماشاءاللہ عباس تابش صاحب نے کر دیں کتاب کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، بہت ہی پرانا۔ سان فرانسسکو کے ایک مشاعرے میں جب عطاء اللہ قاسمی صاحب ہمیں لے کر گئے تو وہاں ڈاکٹر صاحب سے ایک قریبی رابطہ قائم ہوا۔ تو یہ ان کی 13ویں کتاب ہے، 13th بک ہے۔ انہوں نے کچھ کتابیں مرتب کی ہیں، یہ بھی کافی ٹیبل بک ہے۔ پوئٹری کی ان کی یہ دوسری کتاب ہے۔ پہلی کتاب ان کی آئی تھی ریاض سخن کچھ برس پہلے، اور وہ بھی مصور تھی لیکن اتنی نہیں، اور اس پر انہوں نے پھر ایک ایوارڈ کا اعلان کیا، ریاض سخن ایوارڈ، تقریباً $2000 کا ہر سال یہ دیتے ہیں وہاں ہیوسٹن میں، ریاض سخن ایوارڈ۔ تو ان کی کتابوں پر ایم فل بھی ہو رہا ہے اور دوسرے مقالہ جات بھی لکھے جا رہے ہیں، اور وہاں پر یہ بہت زیادہ 3 حیثیتیں ان کی بنتی ہیں۔ ایک تو عباس تابش صاحب نے بتایا کہ ہارٹ سرجن ہیں، اور بہت بڑی بات ہے۔ پھر یہ رائٹر ہیں۔ پھر انہوں نے جو 12 لو سٹوریز آف پاکستان انگریزی میں لکھی، وہ پاکستان کی ایک شناخت ہے جس میں جتنی ہماری ہیر رانجھا، سسی پونو یہ کہانیاں ہیں، وہ ان کو اردو میں بھی ان کا انتخاب بھی اور انگریزی میں بھی فار انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو متعارف کرانے کے لیے، پاکستان کے سافٹ امیج کو متعارف کرانے کے لیے۔ لیکن دوسری حیثیت ان کی ایک فلنتھراپسٹ کی ہے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے بے پناہ رفاہی کام کیے ہیں۔ کشمیر میں زلزلہ آیا ہو یا کہیں بھی ہو تو وہ واقعات خود سنائیں گے، تو یہ پوری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں، اور بے پناہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے، اور ان کا دل بھی بہت کھلا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات کر کے، کیونکہ شاعری کے حوالے سے تو اتنی بات ہوگی، باقی آپ کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس میں جو ایک قطعہ ہے جس کا ایک شعر میں آپ کو ایک مصرع سناتا ہوں کہ امریکہ میں رہتا ہوں اور پاکستان میں ہوتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے آپ پاکستان سے ان کی محبت کا اس ایک مصرعے سے، کیونکہ امریکہ میں رہتا ہوں اور پاکستان میں ہوتا ہوں۔ اور اس کا آخری ثبوت یہ ہے کہ بابائے قوم حضرت قائد اعظم، یہ تو ان کا علمی کام ہے اور فلنتھراپی کام ہے اور باقی کام ہے، لیکن حال ہی میں انہوں نے
ایک بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھایا ہے، جس کا مجھے آج ان سے جب ملاقات ہوئی آپ نے ذکر تھوڑا سا کیا ہے، وہ ہے قائد اعظم فاؤنڈیشن ہیوسٹن میں جو انہوں نے قائم کی بابائے قوم کے نام پہ، اور قائد اعظم فاؤنڈیشن اینڈ لائبریری. تو اس کا ذکر تو میں سنتا تھا، آ بھی جاتی تھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن حال ہی میں 14 اگست پہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو گورنر سندھ نے، ٹیم سے مراد جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور ایئر کموڈور صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں لیکچر دے کر آئے ہیں، یہاں ان کے نمائندہ ہیں، قائد اعظم کے ایکسپرٹ ہیں. تو وہ ٹیسوری صاحب نے ان کو بلایا، سیدھے یہ امریکہ سے کراچی گئے، گورنر ہاؤس میں ٹھہرے، قائد اعظم کے مزار پہ سلام کیا جو کچھ بھی تھا، اور 1-2 دن ٹھہر کے وہیں سے واپس چلے گئے، صرف اس مقصد کے لیے آئے کہ 14 اگست قائد اعظم کو سلامی دینی. اور تیسرا اور آخری جو جس سے مجھے آج بے پناہ حیرت ہوئی کہ آج جب میں آیا ہوں 1:30 بجے، میں اور ڈاکٹر امجد بھٹی صاحب اسلام آباد سے آئے، تو ان سے بات تھی کہ دوپہر کو ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے. تو جب 1:30 بجے کے قریب پہنچنا تھا، جب میں نے انہیں فون کیا پتہ کرنے کے لیے کہ پی سی میں آپ موجود ہیں، تو کہنے لگے میں جناح لائبریری جو ہے لارس گارڈن میں وہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو آپ بھی وہیں آ جائیں. آپ بھی جانتے ہیں وہاں کاشف صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وہاں ہم چلے گئے، اور وہاں پھر انہوں نے بہت گفتگو کا اعداد. تو مجھے یہ اندازہ ہوا آج کی ان کی گفتگو سے کہ یہ فنا فی القائد اعظم جو کا قائد اعظم، اس سے کم لفظ میں نہیں کہہ سکتا کہ جتنی گفتگو انہوں نے کی قائد اعظم کے حوالے سے، اور جس طرح سے وہاں پہ یہ جتنی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کیا چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہمیں کرنی ہیں، اور پھر بہت سے انہوں نے منصوبے بنائے. تو بس المختصر یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ پاکستان کا فخر ہے، ہیوسٹن میں مقیم ہیں، اور ادیب اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو پاکستان کے لیے دیگر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ قائد اعظم فاؤنڈیشن کے لیے جو خدمات سر انجام وہاں دے رہے ہیں، تو وہ خود بتائیں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اب میں زحمت دوں گا مرزا عنایت اشرف المعروف عیش بھائی، انہیں ہم ہیوسٹن کا عبدالستار ایدھی کہتے ہیں. وہاں کوئی بھی ہیلپ لیس ہو تو کہیں بھی ہو تو کال انہیں آتی ہے، اور یہ فوراً پہنچتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. تو بھرپور تعلیم میں بھائی آئیں گے اور اچھا جی، میرے معزز دوستوں، اور آصف قدیر صاحب کے لیے جو ابھی ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے کہا ہے، یہ بھی ہمارے بڑے عزیز پرانے دوست ہیں. اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو یقین جانیے گا کہ میں تو 40 سال سے ان کے ساتھ ہوں وہاں پہ، اور ہر قدم پہ پاکستان اور پاکستان کے بینیفٹ کے لیے ایسا ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ہاں کریں گے کہ ایک دن شیلا جیکسن لی جو ان کے بڑی قریبی وہ اپنا کانگریس وومن ہے، وہ ہم ایک پاکستانیوں کے حوالے سے کوئی گفتگو اس سے بیٹھے ہوئے کر رہے تھے. دوسرے دن صبح وہ ٹیلی ویژن پہ تھی پریزیڈنٹ بش کے جونیئر کے ساتھ، ایگزیکٹلی وہی آواز اس کی جو ٹوٹل ڈسکشن وہ کر رہی تھی، جو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے اس کو بتایا تھا کہ ہمارے یہ پرابلم ہے، ہم یوں ہیں یوں. تو یہ کنیکشن جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر تالیاں کہ یہ مین اسٹریم امریکہ جو کہلاتا ہے اس کے اندر بہت ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایموشنل جاؤں گا. عقیل بھائی میرے بڑے بھائی، ڈاکٹر صاحب کے استاد بھی تھے، اور ہمارا میرے 15 سال کی عمر میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے حیدرآباد میں. محمد اپنا علی ہیرو صاحب اور قربان جیلانی اور مصطفیٰ قریشی، ہم لوگ وہاں بیٹھ کے ساتھ چائے بھی پیا کرتے تھے. عقیل بھائی آفیسر تھے، میں تو اپنا کیا کہتے ہیں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد مستقل میں ان کے ساتھ ہی رہا. گریجویشن کر کے میں امریکہ چلا گیا، یہاں آ گیا، اور 1990 میں جب ریٹائر ہوئے تو آ گئے. 1990 سے
پچھلے 2 ماہ تک وہ وہیں رہے اور اپنا 89 ایئرز اولڈ. اور he was a big brother, he was a friend, and he was always a part of my life. تو جب وہ چلے گئے تو وہ وائٹ جو تھا بڑی مشکل سے پورا ہونا تھا. اس میں عباس تابی صاحب کا شکر گزار ہوں, ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں. عطا بھائی کی ہماری دوستی بڑی پرانی ہے. عطا بھائی معاف کیجیے گا, میں کہہ دوں گا, ان کو ہم پیار میں عطا اللہ قاسمی نہیں, ہم کہتے تھے عطا اللہ قسمی. تو امریکن لینگویج میں تو یہ مجھے اجازت دے سکتے ہیں. ان کا بھی یہی ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ اشرف آباد کہلاتا ہے. تو اشرف آباد سے لے کے عشق آباد جو ہسٹر میں ہم نے کھول لیا ہے, اس میں وہ وائٹ جو ہے وہ اپنا عباس تابی صاحب نے پچھلے کچھ 10-15 برسوں سے آ رہے ہیں. تو وہاں ہوتے ہیں, اس میں عزیر بھی شامل ہیں, اس میں کیا کہتے ہیں حماد غزنوی صاحب بھی شامل ہیں, اور میں کسی کا نام بھول جاؤں گا تو وہ ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بیسکلی ہم امام کامن مین, ایم ناٹ پوئٹ, میں بیسکلی اپنے آپ سے کہہ دوں کہ, لیکن یہ ہے کہ 50-55 برس سے ہوں وہاں پہ. تو پہلے 40 برس میں نے محنت کی ہے, کمایا ہے. امریکن ڈریم جو ہوتا ہے جو ہم نے حاصل کر لیا ہے. تو جب میں 2000 میں ریٹائر ہوا تو پھر یہی ہوا کہ عقیل بھائی آ گئے تھے. عقیل بھائی آ گئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ بقصد سے شہد کی مکھیوں کا چھتا تھے کہ سب امڑ کے اس طرف آنے لگے. اس سے میری جو ایک لگن تھی دل کی پوری ہوئی. تو میں بڑا شکر گزار ہوں عباس تابی صاحب کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا, کہ ڈاکٹر صاحب ہر موقع پہ آپ کو شاید نام ہوگا, ایک شاعر ہیں احمد مشتاق صاحب, جانتے ہیں ان کا, دل میلا نہ کرو سوکھا نہیں سارا جنگل, ابھی ایک جھنڈ سے پانی کی صدا آنی ہے. اور وہ ہمارے ساتھ محلے میں رہتے ہیں, وہ آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. ابھی حال ہی میں آئے ہوئے بھی تھے, انہوں نے ان کو بھیجا تھا. تو یہ سلسلے تھے, یہ لکھا تھا عقیل بھائی نے, یہ 2-4 برس ہے اس میں. کہنے لگے تم اپنے نام سے سنا دینا کہ تم نے لکھا ہے. نہیں, انہوں نے لکھا تھا. ایک عرض کروں گا میں چھوٹی سی. ایک دفعہ سب مل کے گئے, عقیل بھائی, سب زور سے رہا, عقیل بھائی یہ آپ کے لیے. کبھی سردی کے موسم میں اگر تم دھوپ میں بیٹھو تو مجھ کو یاد کر لینا. کبھی پھولوں کی کیاری میں نئے پودے لگانے ہوں, نئے گملے سجانے ہوں, انہیں پانی بھی دینا ہو تو مجھ کو یاد کر لینا. کبھی بادل برستے ہوں, کہیں بجلی چمکتی ہو, تمہیں کچھ خواب آتا ہو تو مجھ کو یاد کر لینا. کبھی کھانے کی ٹیبل پر اکیلے بیٹھ کر اکثر کہیں خالی رکابی میں یوں ہی چمچہ گھمانا ہو تو مجھ کو یاد کر لینا. کبھی اچھو جو لگ جائے, کہیں جب دوڑ کر آئے, کہے اوپر کو دیکھو تم, کمر کوئی جو سہلا ہے تو مجھ کو یاد کر لینا. کبھی یہ مرحلہ ہے کسی کو یاد کرنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, کسی سے روٹ جانا ہو, اسے خود ہی منانا ہو تو مجھ کو یاد کر لینا. بہائی بیٹیاں بیٹے کبھی گھر میں اکیلے ہوں, کچن میں گوشت بھنتا ہو, کوئی بوٹی اڑا جائے, وہ کرتے تھے, تو مجھ کو یاد کر لینا. کسی کا فون آ جائے, کوئی بیٹا اگر پوچھے کہ کتنی روٹیاں لاؤں تو مجھ کو یاد کر لینا. کبھی آنسو نکل آئیں, کبھی سسکی نکل جائے, کبھی ہچکی جو آ جائے, تو یہ بھی جان لینا تم کہ اوپر آسمانوں میں میں تم کو یاد کرتا ہوں. I'm sorry, میں ہیپی گو لکی آدمی ہوں, لیکن یہ سبجیکٹ ایک ایسا ہے. تو اپنے عباس تابی کا اکثر میں شعر الٹے سیدھے کر غلط پڑ جاتا ہوں, لیکن ان کا ایک شعر ہے کہ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ, یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ. اس کو میں سب کو سناتا ہوں کہ ضروری ہے کہ مسافت اور دعا جو ہے, اکثر ہم لوگ دعا اکثر کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ مسافت جو ہے وہ ضروری ہے. تو
چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا ہے۔ بہت شکریہ عیاض بھائی، آپ تشریف لائے اور اپنی محسوسات ہم سے آپ نے شیئر کی، ہم اس میں شریک ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب کو بلاؤں، ایک شخصیت جسے آپ سب جانتے ہیں، انہیں پہلے بلانا چاہیے تھا لیکن فراق گورکھپوری کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک جونیئر شاعر ان کے بعد بلایا گیا، اس نے کہا فراق صاحب میں جونیئر ہوں آپ سے، لہٰذا میں نہیں پڑھوں گا۔ فراق صاحب نے کہا میاں صاحبزادے اگر ہمارے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ تو عزیر احمد کیوں نہیں نظم پڑھ سکتے؟ وہ پڑھیں گے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب کے لیے، انہوں نے ایک نظم کہی ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے ہر دل عزیز شخصیت، محبت کرنے والے شاعر، اور ان دنیا بھر کی سیاحت کی انہوں نے مشاعرے پڑھے، وہ نظم پیش کریں۔ بہت شکریہ جناب عباس تابش صاحب، عشق آباد کا انتہائی ممنون، آپ سب سے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف ریاض صاحب کے لیے تقریب سجائی گئی ہے اور اتنی باتیں ہو گئی ہیں کہ میں بھی انگلی کٹے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ جتنی محبتیں ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں، کیونکہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں عطاء اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ ہیوسٹن کئی دفعہ گیا ہوں، تقریباً کوئی 25-30 سال سے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے جو باتیں کرنی تھی وہ اکثر ہو چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، اور ان سے مل کے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے دوسرے گھر میں ہیوسٹن پہنچے ہوئے ہوں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جب ڈاکٹر صاحب کا ساتھ ہوتا ہے اور تمام رفقا کا ساتھ ہوتا ہے تو لگتا ہی نہیں کہ ہم لاہور سے کہیں باہر کھانا کھا رہے ہیں، یعنی لاہور سے کئی گنا زیادہ لذیذ پکوان وہاں پر ہم سب کو میزبانی میں، ضیافت میں میسر ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جو شخصیت ہے، منی بھائی کا نام ہیوسٹن کے بغیر نامکمل ہے، تو منی بھائی جو تھے وہ بھی ہمارے سب کے کامن فرینڈ تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کے نام وہ کہ شاعر بھی مسیحا بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، وہ کہ شاعر بھی مسیحا بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، آج ان کے لیے تقریب پذیرائی ہے، آج ان کے لیے تقریب پذیرائی ہے۔ نام آصف ہے مگر قابل تحسین بھی ہیں، نام آصف ہے مگر قابل تحسین بھی ہیں، ان سے ملنے کے لیے خلق امڑ آئی ہے۔ یوں تو کہنے کو یہ سرجن ہیں دلوں کے، لیکن دل کے اندر یہ اترنے کا ہنر جانتے ہیں، دل کے اندر یہ اترنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کی باتیں کسی مرہم کی طرح ہوتی ہیں، ان کی باتیں کسی مرہم کی طرح ہوتی ہیں، یہ ہر ایک زخم کو بھرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کا ایک خاص تعلق ہے عطا صاحب سے، ان کا ایک خاص تعلق ہے عطا صاحب سے، ان کے ہر دوست کو انعام سمجھتے ہیں عزیر، ان کا اس خاص تعلق ہے عطا صاحب سے، ان کے ہر دوست کو انعام سمجھتے ہیں عزیر۔ اور ذرا شعر دیکھیے گا کہ ان کو آتا ہے حقیقت میں محبت کرنا، ان کو آتا ہے حقیقت میں محبت کرنا، یہ محبت کو بڑا کام سمجھتے ہیں عزیر۔ وہ کہ شاعر بھی مسیحا بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، آج ان کے لیے تقریب پذیرائی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب سے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی فیلنگز جو ہیں وہ شیئر کریں۔ کلام ان کا ہم مشاعرے میں سنیں گے اور بھرپور سنیں گے، تالیاں بجائیے ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے بارے میں اتنی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اصل میں اپنے آپ کو ایک پاکستانی سمجھتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ امریکہ میں 45 سال رہنے کے بعد وہ ایک میرا اڈاپٹڈ ہوم لینڈ ہے، لیکن میرا مدر لینڈ صرف پاکستان ہے۔ اور مجھے اکثر امریکہ میں پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ جب بھی کوئی ملتا ہے کہ ویئر آر یو فرام، ہم لا کہیں کہ ہماری شہریت امریکن ہے، لیکن پھر بھی بات پاکستان پہ آتی ہے، اور پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے، تو میں ان کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ پاکستان ایک قوم ہے، اور جب ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے جیسے آج بیٹھے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مشاورہ سنتے ہیں چاروں صوبوں کے لوگ، تو اس کو پاکستانیت کہتے ہیں۔ یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارے فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہے، اور سب سے زیادہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں قائد اعظم جناح کے لیے جو فاؤنڈیشن آپ نے بنائی ہے، اس کو کیوں بنایا آپ نے، تو یہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے ہمارے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب سے بھی شیئر کیا ہے، انہوں نے بھی سمجھائی ہے کہ ہمیں یہ جو ملک ملا ہے قائد اعظم کی طرف سے، ہم اپنے حصے کا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قرض اتار رہے ہیں قائد اعظم کے بارے میں بات کر کے، کیونکہ یہ ملک انہوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا، اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ قائد اعظم کی لیگیسی کو اجاگر کیا جائے، ایسا پیغام دیا جائے، پیغام پاکستان دیا جائے، تاکہ جو یوتھ ہے اور جوان اقوام ہے جو بیرون پاکستان ہے، یہاں ان کی تعلیمات، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کتنے قابل انسان تھے۔ اور قائد اعظم سے جو میرا تعلق ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے خاندان میں جو خون کا رشتہ ہے وہ کرنل رائی بخش صاحب جو ڈاکٹر تھے، کنگ ایڈو کے پرنسپل بھی تھے، وہ شاعر مشرق علامہ اقبال ہماری اور قائد اعظم کے معالج بھی تھے، تو ان کی وجہ سے ہمیں جو انفارمیشن ملی تھی قائد اعظم کے بارے میں، جو ان کی تشخیص ہوئی تھی، ان کی بیماری تھی، ان کی ٹریٹمنٹ جو ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں تفصیلاً لوگوں کو بتایا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہم نے یہ قائد اعظم فاؤنڈیشن بنائی، اس میں ہمارے پیٹرن چیف جو ہیں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہم مل کے ایک ایسی کتاب کو پبلش کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ 14 اگست اگلے سال کو پبلش ہوگی، جس کا نام ہوگا جناح ان سین انٹولڈ۔ اسی سلسلے میں ہیوسٹن کے اندر قائد اعظم فاؤنڈیشن نے ایک لائبریری بنائی ہے، اس میں قائد اعظم پہ 300 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایک چھت کے نیچے قائد اعظم کے اوپر اس سے زیادہ کتابیں کہیں نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ایک ایپ بنا رہے ہیں جس میں کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھیں قائد اعظم کے بارے میں تو قائد اعظم خود جواب دے دیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ قائد اعظم فاؤنڈیشن اس وقت غور کر رہی ہے کہ قائد اعظم پہ جناح دی گریٹ کے نام سے ایک فل لینتھ فلم بنے، جس کے بارے میں نے سینیٹر جاوید جبار سے اور اکبر صاحب جنہوں نے پہلی فلم بنائی تھی، ان سے میرا گفت و شنید چل رہی ہے۔ لیکن آج بات ہو رہی ہے ریاض سخن کی، بیاض سخن کی، میرے استاد عقیل اشرف کی، اور استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے
جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا آپ پہ واقعہ ہونا چاہیے کہ کیوں شاگرد اپنے استاد کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ تو آج سے کئی سال پہلے جب میں میو اسپتال میں سرجری کے فرائض دے رہا تھا تو آپریشن کر رہا تھا، تو ایک دن میرے مریض صوفی غلام تبسم صاحب، صوفی صاحب کا جب میں نے آپریشن کیا تو ان کی تیمارداری کے لیے جب میں جاتا تھا تو وہاں ان کے پاس فیض احمد فیض صاحب بیٹھے تھے، اور کئی دفعہ جب میں گیا تو وہ بیٹھے اپنا کتابچہ کھول کے تو اپنے شعر پڑھتے تھے اور صوفی صاحب ان کی کریکشن کرتے تھے، جو بھی تھا ایک لاہے عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور 4-5 دفعہ جب یہ ہوا تو میں نے فیض صاحب سے کہا، فیض بھائی آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، آپ کی عمر 63 سال ہو گئی ہے، آپ کو لیلن ایوارڈ ملا ہے، مہدی حسن نے گلوں میں رنگ اور نور جہاں نے مجھ سے پہلی محبت آپ کی غزلیں گائی ہیں، سارے شہر میں آپ کا طوطی بول رہا ہے، پھر بھی آپ یہ کتابچہ لے کے تو صوفی صاحب کے سامنے کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی کلام میں نہیں چاہتا ہوں پریس میں جائے جب تک کہ میرے استاد اس کو دیکھ نہ لیں۔ میری عمر اس وقت کوئی 26-27 سال کی تھی، بات میرے ذہن میں اٹک گئی۔ کئی سال جب میں امریکہ میں رہا تو عقیل اشرف صاحب، جن کی کلیات ابھی آپ نے دیکھی ہیں، میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے اپنا شاگرد رکھیں، میں جو بھی کلام لکھوں آپ اس کو کریکٹ کریں، دیکھیں گے صحیح ہے۔ تو میں اسی رشتے میں عقیل اشرف کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور وہ سلسلہ لمبا جاری رہا، یہاں تک کہ ریاض سخن کی کتاب جو ہے وہ انعام الحق جاوید صاحب نے اپنی پریس میں چھپوائی۔ جب وہ چھپ گئی تو یہ استاد کا حکم ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر آصف یہ جو کتاب ہے اس کا ایک ایوارڈ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ جی ایوارڈ کا نام ہونا چاہیے ریاض سخن ایوارڈ۔ یہ میری خواہش نہیں تھی، یہ ایک میری استاد کی خواہش تھی، اور میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، کہتے لیکن اس ایوارڈ کے ساتھ تمہیں ہر اس شاعر کو جس کو یہ ایوارڈ دیا جائے اس کو $1000 بھی دینا ہے۔ اب یہ استاد کا حکم ہو تو شاگرد کیسے؟ تو میں نے کہا ہاں ہو جائے گا۔ میں نے کہا میری بھی ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کون سی شرط؟ میں نے کہا جب بھی یہ کسی کو ایوارڈ ملے یہ اس شاعر پہ پابندی ہے کہ اگلی شاعر کس کو دینا ہے، تاکہ میرا باعث اس میں باہر نکل جائے۔ تو وہ ان کو پہلا ایوارڈ عقیل اشرف صاحب کو ملا، وہ ہوتے ہوتے یہ بات انعام الحق جاوید تک گئی۔ 222 میں جب تشریف لائے تو ان کو ایوارڈ ملا، لیکن چند مہینے پہلے ہمارے استاد عقیل اشرف صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں ہم ان کے گھر، ان کے بھائی کے گھر عنایت اشرف صاحب کے اکٹھے ہوئے، تو وہاں میری ملاقات شاعر عظیم عباس تابش صاحب سے، اور گفتگو کرتے 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 مجھے یہ معلوم ہوا اس رات کہ میرے استاد جو تھے وہ اپنا سارا کلام چھپوانا چاہتے تھے، اور میں حیران تھا کہ انہوں نے میرے سے بات نہیں کی۔ اتنی عزت کرتے تھے وہ میری، اور اتنے خوددار تھے کہ اگر ان کے دل میں بات بھی تھی ان کی ہونٹوں نے یہ جنبش نہیں دی کہ وہ بات میرے تک پہنچے۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں نے تابش صاحب سے بات کی۔ تابش صاحب نے کہا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ یہ کتاب میں چھپاؤں گا، اور اس شب تابش صاحب نے ایسی باتیں کی کہ میری، جو کہ میں بہت ونریبل تھا، وہ جو میں محرومیت محسوس کر رہا تھا اپنے استاد کے جانے کی، عباس تابش کی گفتگو کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ ایک ایسا نہ چھوٹنے والا جوڑ ہو چکا ہے، اور اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ آج
ان کی کلیات آپ کے سامنے. میرے لیے میری کتاب سے زیادہ خوشی میرے استاد کی کلیات کا پبلش ہونا ضروری ہے. مگر یہ کہا یہاں ختم نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بڑے کام کو کرنے کے لیے میں نے گزارش کی ہے کہ 1 نومبر کو، آج 1 اکتوبر، 1 نومبر کو میں نے تابش صاحب سے کہا ہے کہ وہ ہیوسٹن تشریف لائیں اور ایک ایسا مشاعرہ ہوگا جس کا نام ہوگا صرف مشاعرہ صرف تابش. یہ صرف مشاعرہ صرف تابش، اب یہ دعوت میری طرف سے ہے، صرف انہوں نے پہنچنا ہے. اور میں نے بھی ایک شرط رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مشاعرے ہوئے ہیں ان میں سے احمد فراز نے لمبا مشاعرہ جو کیا تھا 1 گھنٹہ 15-20 منٹ تک تھا. میں نے کہا آپ یہ ہیوسٹن میں ایک ایسا ریکارڈ رکھ کے جائیں جو کہ تا حیات ٹوٹے نہ، آپ 2 گھنٹے سے زیادہ چلے جائیں. آپ لوگوں کی محبت ہے، تابش صاحب کی محبت ہے. میں ایک شاعر ہونے کے حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. میری خواہش تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں حج کروں. اللہ تعالیٰ نے 2 حج کرائے، 20 عمرے کرائے. پھر میری خواہش تھی کہ میں ہارٹ سرجن بنوں. یہاں ہارٹ سرجری کا ہم نے پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن کیا، اس کا نام رمضان تھا. پھر میں امریکہ میں جو سب سے بڑے ہارٹ سرجن ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. 10 سال بعد جب واپس آیا تو جس رمضان صاحب کے بارے میں نے آپریشن کیا تھا وہ زندہ تھے. ان سے ملاقات ہوئی، اخباروں میں سرخیاں آئیں کہ رمضان آج بھی زندہ ہے، تو خوشی ہوئی. لیکن سب سے زیادہ میری یہی خوشی تھی کہ میں شاعر ہونے کی حیثیت سے شاعروں کے شیعے بیٹھ کے میں اس دریا کے اندر جاؤں جیسے ایک سمندر میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. میں ایک قطرہ ہوں، اگر گروں تو سمندر میں گروں تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. یہ تابش صاحب کی عمر اللہ تعالیٰ ان کو کہے کہ انہوں نے یہ میری خواہش آج پوری کی ہے کہ میں ان بڑے بڑے قداور کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا خود نمائی کا، ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا خود نمائی کا. چراغ شام کو گھر میں جلا کے رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر کا تقاضا آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پاکستان سے بننے سے پہلے کا پیدا ہوا. کاظمی صاحب میرے سے صرف 1 سال بڑے ہیں، لیکن عمر جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تجربات سکھاتی ہے. میرے تجربات میں سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے نا خدا خوفی. آپ کے دل میں اگر خدا خوفی ہو تو آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے دل میں خدا خوفی نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. تو آپ اپنا ایمان تریں، کیونکہ جس شخص کے اندر ایمان کی توحید ہوتی ہے وہ فولاد کا ہوتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہوتی ہے. میں سب سے زیادہ خوش اس لیے ہوں کہ عطا قاسمی صاحب یہاں موجود ہیں. میرے اور ان کے بڑے بھائی منی بھائی، عیش بھائی، ان سب سے پرانے تعلقات ہیں. لیکن میری رہنمائی اور میری انگلی پکڑ کے جن نے چلایا ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب ہیں. اگر انعام الحق جاوید صاحب نہ ہوتے تو میرا کلام، میری کتابیں منظر آپ پہ نہ آتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہش تھی کل ہمراہ میں بیٹھ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ گفت شنید کروں. اس کا مجھے موقع مل گیا. پاکستان سے محبت جو ہے ہماری بچپن سے ہے، یہ ہمارے اندر جا نہیں سکتی. یہ صحیح کہا ہے انعام صاحب نے کہ میں امریکہ میں ہوتا ہوں لیکن پاکستان میں ہماری روح رہتی ہے. اور پاکستان کے لیے سیاسی میدان میں جب بھی کبھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے ہم اس کے پیش رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان، میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اسلامی بنیادوں پہ ہوا ہے اور یہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قاسمی صاحب
آپ سے مخاطب ہوں گے اور پھر ہم مشاعرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی دوران میں ہمارے ممتاز ہدایت کار اور فلم کی دنیا کے بڑی شخصیت سید نور صاحب تشریف لائے ہیں، تو انہیں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی محبتیں اور عیش بھائی کی محبتیں، اور پھر میرے بھانجے بھی وہاں رہتے تھے، لیکن بھانجوں سے زیادہ آپ یقین کریں، ہاں سب سے بڑی بات منی بھائی، وہ میرا یار تھا ماڈل ٹاؤن کا، اس کے ہوتے ہوئے وہ یہاں آتا تھا، میں وہاں جاتا تھا، تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا بس۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نا ایک بات ابھی میرے خیال میں کسی دوست نے نہیں کہی، کہ وہاں ہمارے جو پاکستانی ہیں، بلکہ جتنے بھی پردیس میں ہمارے پاکستانی ہیں، وہ سب پاکستان کی سیاست میں الجھے رہتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، یہ امریکن جو پولیٹکس ہے، یہ اس میں ایک اہمیت کے حامل پاکستانی ہیں یہ، اور یعنی انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے ہر جگہ پہ، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بھی اگر چاہتے تو وہ لوکل پولیٹکس میں پڑ جاتے اور ہم اپنا ایک بڑا آدمی ضائع کر دیتے، لیکن انہوں نے یہی پسند کیا۔ چنانچہ یہ نا یعنی پاکستانی حلقوں میں تو ہیں ہی ہیں مشہور، لیکن امریکن حلقوں میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے ان کا۔ تو آج ان کو میں پاکستان میں دیکھ کے، اپنے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کے انتہائی خوش ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، مجھے یہ بات یاد آ گئی، ڈاکٹر صاحب جب پہلی دفعہ گیا ہوں، انہوں نے میرے سارے ٹیسٹ کیے، اور شکر ہے کہ مجھے کہیں شرمندگی نہیں ہوئی۔ اور ہر بار ان کی محبت کا کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ سامنے آتا رہا، اور میں آپ کو نا یقین کریں کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ حلفیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے آدمی ہیں، عظیم آدمی ہیں، اور انتہائی محبت کرنے والے۔ آج جب میں اترا ہوں گاڑی سے میں، تو ڈاکٹر صاحب بھی اسی وقت کہیں آئے ہیں، تو مجھے جس طرح ملے ہیں وہ اسی طرح ملے جیسے بھائی بھائی سے ملتا ہے، اور وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب کبھی جاتا۔ اب تو میں نہیں جاتا، اب تو یہ میرے گھٹنے جو ہیں، میں یہاں بھی آ گیا ہوں تو کمال ہی کی ہے۔ تو باہر سے آتے ہیں دعوت نامے بہت سارے، پاکستان کے شہروں سے بھی آتے ہیں، محمود بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گواہی بھی دیں گے کہ، لیکن اب میں یعنی اس گھٹنوں کی وجہ سے میں نہیں جا پاتا میں۔ تو بہرحال میں آج اس لحاظ سے بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی عزت کو دوبالا کرنے والا شخص، پاکستانیوں سے محبت کرنے والا شخص، اور ایک بات شاید میرے خیال میں کسی نے نہیں کہی کہ ڈاکٹر صاحب کا خاندان کا پورا خاندان، ان کے والد ماجد بہت بڑی شخصیت ہے، اور میں تو ان کو سب کو جانتا ہوں میں۔ تو آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ بس اسی طرح بیٹھے رہیں ساتھ ہیں، اور مشاعرہ ہو یا نہ ہو اس کی کوئی بہرحال اب میرے خیال میں بات بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ آصف ریاض قدیر صاحب کچھ ایوارڈز دینا چاہ رہے ہیں، وہ ان سے درخواست ہے کہ وہ ایوارڈز دیں۔ 2022 میں انعام الحق کے بعد خاموشی تھی، لہذا چونکہ انعام صاحب کے دل کی حال میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تابش صاحب سے جب میری بات ہوئی کہ ریاض سخن ایوارڈ آپ کو دینا چاہیے، تو انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں، آپ اس کو عطا قاسمی کو دیں۔ یہ بات انہوں نے کہی،
تو میں نے حیران تھا کہ تابش صاحب نے میرے دل کی بات کیسے جان لی، اور یہ بات انعام الحق جاوید کے دل کی بات تھی. تو پہلا ایوارڈ تو ان کو عطا قاسمی صاحب کو جاتا ہے، تو میں ریاض السخن کا ایوارڈ پہلا عطا قاسمی صاحب کو پیش کرتے ہیں. یہ حکم ہمارے استاد صاحب کا تھا کہ جب بھی آپ ایوارڈ دیں $1000 دیا جائے، اور اس لفافے میں $1000 ان کو دیا. دوسرا ایوارڈ جو کہ میں نے تابش صاحب سے کہا تھا، تو ریاض السخن کا ایوارڈ 2005 کا عباس تابش صاحب کے نام ہے. میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں سب سے بڑے شاعر ہمارے شاعر مشہور علامہ اقبال، اور ان کے ساتھ سر پہ جو تاج تھا وہ پھر فیض احمد فیض صاحب کے سر پہ رکھا گیا، اور وہ تاج وقت کے ساتھ احمد فراز صاحب کے سر پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد یہ تاج میرے ذہن میں میرے مطابق آج اس عہد میں عباس تابش صاحب کے سر. یہ اعزاز ان کے لیے تو ہے جن کے شان بھی ہے، لیکن ان کی ذات سے منسلک ہو کے اس ایوارڈ کی عزت آج اس سے بھی زیادہ بڑھے گی. عباس تابش صاحب کہہ رہے ہیں کہ لفافے سے زیادہ ایوارڈ کا وزن ہے. میں اس کا جواب ان کو 1 نومبر کو ہیوسٹن میں دے دوں گا. اب یہ سب سے زیادہ مجھے خوشی جو ہے کہ جب میں نے عباس تابش صاحب نے کہا کہ آپ کو ایوارڈ پھر آپ دوسرا آپ لیں، تو انہوں نے پھر انکار کیا کہ نہیں، آپ اس کا دوسرا ایوارڈ جو ہے وہ انعام الحق جاوید کو دیں. میں نے کہا تابش صاحب 2022 میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید کو ایوارڈ دے دیا گیا، انہوں کو آپ دوبارہ دے دیں. دیکھیں عباس تابش نے میری ساری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اور اس کے بعد میں سیدھا ان کے پاؤں پہ گرا کہ یہ کیسے حضرت ہیں جو میرے اندر اس روح میں گھس گئے ہیں جیسے عقیل اشرف سے. تو ان کا مقام عقیل اشرف کی جگہ انہوں نے لے لیا ہے. ان سے میری جو دوستی ہے یا پیار محبت ہے وہ میرے آخری سانس تک رہے گا. ڈاکٹر انعام الجاوید صاحب اگر نہ ہوتے تو ڈاکٹر آصف کا نام دنیا میں کہیں نہ ہوتا. یہ ان کی جو سوچ تھی اور انہوں نے جو میری انگلی پکڑی ہے کہ آج میں اتنی کتابوں کا مصنف ہوں. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جب یہ کتاب میلہ انہوں نے کیا تو انہوں نے مجھے اوورسیز امبیسڈر کتاب کے لیے منتخب کیا. میں ان کی کتاب میلے میں آیا، بہت متحرک. میں نے ان سے زیادہ کسی کو کارکن نہیں دیکھا. تو عباس تابش صاحب کو بھی نہ نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ انعام الحق جاوید کا دوں. میرا دل بھی نہیں مانتا تھا کہ میں نہ کروں. تو یہ میری دوسری جو کتاب ہے بیاض سخن، اس کا پہلا ایوارڈ جو ہے، چونکہ یہ کتاب اس سال ہوئی ہے، تو یہ بیاض سخن ایوارڈ ایک نیا ایوارڈ ان کی وجہ سے شروع ہوا ہے، جو کہ عباس تابش صاحب کو میں ذمہ دیتا ہوں کہ یہ اس کو لے کے چلیں. جو میرے استاد کا تھا وہ ریاض سخن تھا، بیاض سخن اب ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ میں آج انعام الحق جاوید صاحب کو دے رہا ہوں.